مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 32۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے منڈی بہاؤالدین پاک حنبلی کابینہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوالات کی ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مرحومین کا فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ مرحومین پر فطرہ واجب نہیں ہے، ہاں اگر پچھلے واجب اس کے بقایا ہیں اور اس نے وصیت کی ہے تب تو اس کے مال میں سے، اگر اس نے بلکہ وصیت کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے فطرہ ادا نہیں کیا واجب ہونے کے باوجود اور اب وہ مرنے پڑا ہے تو یہ وصیت کر دے کہ میرے مال سے فطرہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا، اگر کوئی اس کے مال سے فطرہ ادا کر دے، اولاد کر دے یا کوئی بھی کر دے میت کی طرف سے، وصیت نہیں کی تو یہ اس کی طرف سے ایک نفلی عمل ہوگا جی، واجب اس کا بیچارے کا رہے گا، اس پر امید کی جا سکتی ہے، اللہ کی رحمت سے امید کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبدالرحمن اتاری نیپال سے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بابا آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے، جو غریب ہوتا اور اس کا مدینہ کے جانے کے لیے اسباب نہیں ہوتا، بابا اس کا مدینہ کس طرح جائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یہ عبدالرحیم اتاری نیپالی کے لیے ایک عیسائی بھائی کا پیغام آ چکا ہے کہ اس کو مدینے بھیج دو۔ کہاں کمر سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کمر سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے
بلایا جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو. اللہ کرے کہ آپ زندہ سلامت سچ مچ مدینہ پاک حاضر ہو جائیں. گھر والے کے لیے دعا فرما دیجیے بابا ہدایت کے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. یہ ایک اور عجیب سوال آیا ہے اسلامی بہن کی طرف سے ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو وہ شیطان کی بیوی ہوتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے، البتہ جو عورت بے پردگی کرتی ہے اور غیر محرم کے سامنے سر کے بال کھول دیتی ہے تو گناہ گار ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے اور سر چھپانا چاہیے، اور دوپٹہ ایسا ہو کہ جس سے بال کی رنگت بھی نظر نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا، کیا میرے بھائی کا رشتہ ان کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے. وجہ اس کی کہ ان کے بھائی نے خالہ کا دودھ نہیں پیا. بہت سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں جنہوں نے پیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں پینے والے حرام ہوں. اب ان کا جنہوں نے پیا ہے یہ خالہ کی کسی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. ان کے بھائی نے نہیں پیا اس لیے وہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے، آگے تراویح کی نماز ہوتی ہو، اس شخص کو نہیں معلوم ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے، وہ آ کے تراویح میں شروع کر لیتا ہے، وہ عشاء کی نماز کیا اس کی ہو جائے گی؟ وہ 2 رکعت تراویح پڑھتا ہے، 2 رکعت وہ نماز کی لیتا ہے، کیا اس کا عشاء کا نماز ہو جائے گا؟ عشاء کے فرض جو ہیں وہ تراویح والے کے پیچھے پڑی. جی، یہ تراویح کی جماعت کو عشاء کی جماعت سمجھے. 2 رکعتیں تراویح کے ساتھ اپنی انہوں نے پڑھ لی، اس کے بعد 2 بعد میں اپنی مکمل کر لی، تو اس طرح ان کے فرض ہو جائیں گے. فرض تو نہیں ہوں گے اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی شخص بعد نماز تراویح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، اور پھر روزہ بند ہونے سے 2-3 منٹ پہلے اٹھ کر صرف 1 گلاس پانی پی لیتا ہے اور سحری کی نیت کرتا ہے، تو اسے سحری کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا. اس طرح جو ہے وہ سحری کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے والد مرحوم جو تھے، ہم ان کا فطرہ ہر سال ادا کرتے ہیں نا، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا پچھلا بقایا رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن ہم دیتے ہیں، تو کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اس کے بارے میں برائے مدینہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. یہ صدقہ نفل ایصال ثواب کے لیے خیرات ہے ایک قسم کی. محمد عمیر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ ہے اس میں آٹے کی مقدار کچھ 2 کلو کے قریب ہے اور کھجور کی مقدار اس کی ڈبل ہے. کھجور تو آج کل 200 روپے کلو ہے، تو اگر وہ 4 کلو بھی ہوئی تو 800 روپے اس کا فطرہ بنتا ہے، جبکہ عام طور پر اعلان 1600 روپے کیا جا رہا ہے. تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ 800 کی بجائے 1600 روپے کیوں؟ جزاک اللہ. سلو کھجور کی اقسام پاکستان کی جو کھجور ہیں، جیسے پاکستان کے لیے یا 1600 ہے، باہر کے لیے نہیں ہے.
تو پاکستان میں اجوا تو پیدا ہی نہیں ہوتی. تو یوں ایک محتاط اندازہ لگایا گیا کہ کھجور جو ہے نا یہ 200 کی کلو بھی ملتی ہے اور شاید 1600 1800 کی بھی ملتی ہے پاکستان میں کھجور. تو یہ ایک میڈیم حساب لگا کر یہ 1600 روپے کیے ہیں. اب بھی اگر واقعی کوئی 100 روپے والی کھجور کسی کو مل جاتی ہے اور وہ کھجور اور وہ 4 کلو دے دیتا ہے وہ کھجور ہے یا اس کی رقم, تو اس کا فطرہ تو ادا ہو جائے گا. بھاؤ اس وقت کا دیکھنا ہوگا جب کہ وہ عید الفطر یعنی واجب جس وقت ہوتا ہے صدقہ فطر, عید الفطر کی صبح صادق کے وقت. تو اپنے طور پر معلوم کر کے یا کوئی کڑک لے کر 2 کلو دے دیتا ہے, مثلا 80 گرام زیادہ ہی جائے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو 2 کلو کڑک گیہوں یہ دے دیتا ہے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. کرنسی شرط نہیں ہے اور قیمتی والے کی رقم دینا بھی شرط نہیں ہے. وہ ہو گیہوں جو بھی دے وہ ہو کڑک, اس کا نام کڑک و باجرہ نہ ہو اس کا نام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا آج مجلس اصلاح برائے فنکار, یہ اسلام بھائی بھی اپنے کچھ مجلس کے تحت کچھ اسلام بھائی کو جمع کیا ہے. ایک اسلام بھائی اپنے کچھ تاثرات دے رہے ہیں. جی باپو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی جو 26ویں آئی ہے اس کی خوشی میں اور امیر اہل سنت کو تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اب جو میرے بال ہیں یہ میں کٹوا رہا ہوں. ماشاءاللہ. ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ, آپ دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ. توبہ بھی کر لیں جب تک منڈوائی گھٹائی اور زلفیں کندھوں سے نیچے رکھی اس کی بھی توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. حضور آئندہ ہمیشہ اس سے بچنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضور میرے والد اور میری والدہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے. ان کی بھی مغفرت کرے, آپ کی بھی کرے, میری بھی کرے, ہم سبھی کی اللہ بے حساب مغفرت فرمائے. حضور یہ میں بال کس طریقے سے رکھوں سنت کے مطابق آپ مجھے بتا دیجیے. یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نا شاہ صاحب, یہ آپ کو ترکیب بتا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبید رضا اتاری ہے. میں ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے بات کر رہا ہوں. میں 6 سال کا ہوں. میرا بابا جان جی سے یہ سوال ہے کہ میں نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہیں, اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ بالکل ملے گا انشاءاللہ. چھوٹے بچوں کا بھی نیک عمل جو ہے نا وہ قبول ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے اور بچوں کا بھی لازم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم اور جو کھجور اور کشمش اگر دینا چاہیں تو یہ سب اس کی مقدار ڈبل یا اس کی رقم, اور اس پر ابھی تفصیلی کلام ہو چکا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبد المالک عرض کر رہا ہوں, جس بندے کے اوپر قرضہ ہو وہ فطرہ نہ دے سکتا ہے؟ اب قرضہ کم ہے اور شرائط پائے جا رہے ہیں. عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اگر قرضہ ہے مگر وہ کم ہے اور قرضہ مائنس کرنے کے باوجود وہ صاحب نصاب رہتا ہے, شرائط پائے جا رہے ہیں, تو صدقہ فطر تو واجب ہوگا, اس کا بھی اور اس کے نابالغ بچوں کا بھی. البتہ نابالغ بچوں کی اگر ان کی اپنی رقم ہے تو ان سے بھی ادا کر سکتا ہے.
اگر اپنی طرف سے دے دے تب بھی ہو جائے گا. اسی طرح پاگل اولاد, پاگل سے مراد وہ نہیں کہ جو بات بات پہ ہم بولتے پگلا ہے پگلا, یہ نہیں. پاگل وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہوش نہیں ہوتا, نہ بات کرنے کا ہوش ہے, بلا وجہ گالیاں نکالتا ہے, پتھرے مارتا ہے, تو یہ پاگل ہوتا ہے. تو ایسا اگر پاگل بچہ ہے, بھلے وہ 100 سال کا ہے, مثال کے طور پر کتنی بھی عمر ہو, وہ ہے نابالغ کے ہی حکم میں, وہ نابالغ بھی نہ سمجھ نابالغ کے حکم میں ہی ہے. تو اس کے والد کا فطرہ, اس کے والد پر جو کہ جس پر فطرہ واجب ہے, اس والد پر اپنی نابالغ اولاد اور پاگل اولاد کا فطرہ بھی واجب ہے. تو اگر ان کے مال ہیں تو ان کے مال میں سے دے دے, ورنہ پھر اپنے اس سے دینا ہوگا. اسی طرح بعض جو وہ ڈسیبل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہوتے ہیں اور وہ ان کو گود میں اٹھا کر پھرتے ہیں, ان کو بھی کوئی ہوش وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ بعض اوقات ہوتا ہے. اگر وہ پاگل کے حکم میں تو ٹھیک ہے, ان کا دماغ تو بہت کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے ہے تو یہی کہ وہ وہی دماغی موت کا حکم دیا جائے گا کہ چونکہ دماغ کام نہیں کرتا بعض کا. اگر دماغ کام نہیں کرتا اور پاگل کی شرط, اگر پاگل کی تعریف میں آتا ہو تو پھر تو مجنون کا وہی ترجمہ پاگل ہے, مگر پاگل وہی, مجنون کی تعریف وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ بے سبب بلا وجہ گالیاں نکالتا ہے, پتھر مارتا ہے. پاگل پہچانا جاتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اب حال مست ہوتا ہے. وہ کبھی روئے گا, کبھی ہنسے گا, کبھی کچھ کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنید بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. یہ جو ایک بندے سے کسی نے کہا کہ مسافر کو تراویح کی نماز معاف ہوتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے یا تراویح پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں, تراویح معاف نہیں ہے, تراویح پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ روا روی کا لکھا ہے سنت موقدہ, اس وقت باغم باغ ہو. اب تو سفر یار گھر سے آسانی ہوتی ہے یار. ہوائی گھر میں بتی چلی جاتی ہے, گرمیوں میں تڑپتے ہیں, ہوائی جہاز میں سفر کریں تو اے سی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ باغم باغ ہو نا, تو اس میں مطلب کبھی ایسی کہ ٹائم ہی نہیں ہے, ٹرین بھاگ جائے گی, موقع ہی نہیں مل رہا, تو وہ الگ صورت ہے کہ وہ سنت موقدہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے. لیکن امن کی حالت میں اور کوئی ایسے مسائل نہیں ہے تو پھر وہ پڑھنا ہوگا. صلو علی الحبیب. 2 سوالات ایک ساتھ. میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں, محمد اعجاز میرے نام ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے, کافی عمر ہو گئے, تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ خالی بسم اللہ آپ پڑھتے رہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پورا قرآن پاک جو آپ ایسے پڑھتے رہیں گے, ہر ایک سطر پہ آپ یہی پڑھتے رہیں گے, تو ہر آیت پہ تو آپ کو قرآن پاک کا ثواب ملے گا. یہ مسئلہ پوچھنا تھا. میرا نام محمد نوید اتاری, میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک بندہ ایک اسلامی بھائی کو ملا ہے, تو اس نے بولا مولانا صاحب آپ نے قرآن اور حدیث آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے یا نہیں؟ تو اسلامی بھائی نے آگے سے یہ جواب دیا, الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے اب میں انشاءاللہ قرآن پاک کو سیکھ رہا ہوں. تو اس نے آگے سے جواب دیا, جب تک آپ نے قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی اور بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ داڑھی رکھنے سے, پگڑی باندھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک قرآن اور حدیث ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہ پڑھے. پہلے سوال کا جواب, قرآن کریم سیکھنا چاہیے, بھلے کیسی عمر ہو گئی, قرآن کریم سیکھنا چاہیے, درست. اور اب کوئی قرآن کریم کے ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بار پڑھا بے شک اس کا ثواب ملے گا. قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا کہ قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے, چھونا عبادت, تو یہ ثوابات ملیں گے. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم ختم کیا یا اس کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مل گیا.
یہ ہم نہیں کہیں گے، تو سیکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرے سوال میں تو بہت بڑی یعنی کہ خطرناک بات کر دی کرنے والے نے، اور بہت بڑی اسلام پر تہمت باندھ دی اس نے، کہ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا اس طرح جس نے بھی یہ کہا ہو کہ جو قرآن کریم اور حدیث شریف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا اس نے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ توبہ استغفر اللہ، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور مسلمان ہی تو پھر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان، خربوں تو شاید پتہ نہیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے، کروڑوں مسلمان ترجمہ نہیں جانتے، تو کیا یہ سب نعوذ باللہ غیر مسلم ہو گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ جانتا ہی ہو، ہاں سیکھنا اچھا ہے، پڑھنا اچھا ہے، علم ہے، یہ ثواب ملے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ ترجمہ سیکھے گا، پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، ثواب ملے گا۔ پڑھنی چاہیے جو بھی ترجمہ تفسیر عاشقان رسول یا رسول اللہ کہنے والوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ تفسیر الصراط الجنان، یہ تفسیر قرآن جو ہے یہ الحمدللہ پوری 10 جلدیں 30 پاروں کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، یہ بھی پڑھیں۔ کنز الایمان شریف، اس پر خزائن العرفان، یہ بھی تفسیر اچھی ہے، بے شک اس کو پڑھیں۔ نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے، لیکن نہ پڑھا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، کافر ہونا تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ۔ توبہ کرنی چاہیے اسے شخص کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ تو جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر حسن، صادق آباد سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے۔ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں گزارے۔ جواب درست ہے۔ ظاہری ہے، ظاہری زندگی کے، ورنہ تو ہمارے آقا ابھی بھی حیات ہیں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو داڑھی رکھنے کی دعوت دی گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میں نے ان سے کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا ٹھیک ہے آپ داڑھی نہ رکھو۔ اس متعلق کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو بھی خواب میں دیکھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حق ہے، لیکن جو گفتگو ہوئی، جو سنا، یہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر رکھنا ہوگا۔ شریعت کے مطابق جو کچھ ہے نا وہی مانا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی حیات ظاہری میں یہ فرما چکے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، یعنی گھٹاؤ، چھوٹی کرو، تو اب یہ کہ یہ حکم خواب سے تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ یہ حکم ہے بھی نہیں، یہ خواب دیکھنے والے کا اس میں یہ مانا جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہ سمجھ نہیں سکا، اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عین ممکن ہے اس کو یہی فرمایا ہو کہ داڑھی رکھو، اور اس نے سمجھا کہ نہ رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رازق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا شراب پیو۔ تو امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رازق نے فرمایا کہ تمہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے سے منع فرمایا ہے،
तुम उल्टा समझे हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 2 कॉल्स एक साथ। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम अमजद अली अत्तारी है। मैं शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अहले सुन्नत अहमद बरकातुल आलिया की बारगाह मेरा सवाल ये है कि मेरी भाई अपने बहन से इतना नफरत करे कि तू मर जाएगा, मैं तेरा मुंह देखने के लिए नहीं आऊँगा। ऐसा कहना कैसा? बराए करम जवाब इरशाद फरमाए। मेरे और मेरे माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ फरमाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल बहुत सारे मामलात होते हैं रिश्तेदारों के दरमियान, जैसे काला इल्म वगैरह हो गया, या सास बहू का झगड़ा हो गया, या मतलब आपके जो रिश्तेदार होते हैं मतलब गलत फहमी की बुनियाद पर या मार के निकाल देना, मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है। तो फिर बाद में जो होता है ना वो आपस में मिलते ही नहीं है। मैंने आपसे ये पूछना था कि शरई हुक्म क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वो ममानत भी है और हदीस में भी ये आया हुआ है कि जो रिश्तेदारों से ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है वो जन्नत का जो है मतलब जाता नहीं है, और शब बरात में भी उसकी बख्शिश नहीं की जाती कि जो रिश्तेदारों से जो है वो ताल्लुकात को अपना ख़त्म कर देता है। तो इस बारे में मतलब क्या होगा? कोई अगर किसी पे काला इल्म करता है या अगर कोई घर से निकलवा देता है या मारता है या मतलब ऐसा होता है, तो इस बारे में जरा रहनुमाई फरमाते हैं। हाँ, ये गुस्से में इस तरह ये है, हमारे यहाँ रवाज है, ये कहते हैं कि मरने के बाद तेरी शक्ल, मरने के बाद तुम मेरी शक्ल देखने मत आना, तुम्हारे जनाजे में नहीं आऊँगा या तुम मेरी मैयत में नहीं आना। इस तरह की लेन देन होती है गुफ्तगू की। तो ये तरीका ज़ाहिर गलत है। सिले रहमी वाजिब है, क़त्ए रहमी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। तो इस तरह की नाराज़ी हो भी जाए तो ऐसी बातें ना की जाए, बल्कि सुलह सफाई से काम लिया जाए। अगर नाराज़ी हो भी गई तब भी ये इसके साथ सिले रहमी जारी रखे। नाराज़ रिश्तेदार से सिले रहमी करना, नाराज़ रिश्तेदार को सदका देना जबकि वो हकदार है जैसे, तो ये ज़्यादा सवाब मिलता है इसमें। तबरानी शरीफ में हजरत, और दूसरा सवाल भी इसी तरह का है कि आपस की नाचाकियाँ। तो तबरानी में हजरत सैयदना अगमश रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनक़ूल है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार सुबह के वक्त मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने फरमाया, मैं काते हुए रहम यानी रिश्ता तोड़ने वाले को अल्लाह की कसम देता हूँ कि वो यहाँ से उठ जाए ताकि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि काते हुए रहम यानी रिश्ता तोड़ने वाले पर आसमान के दरवाजे बंद रहते हैं। मतलब है कि अगर वो यहाँ मौजूद रहेगा तो रहमत नहीं उतरेगी और हमारी दुआ कबूल ना होगी। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो जरा जरा सी बातों पर अपनी बहनों, बेटियों, फूफियों, खालाओं, मामुओं, चचाओं, भतीजों, भांजों वगैरह से कत्ले रहमी करते हैं, ताल्लुकात तोड़ डालते हैं, रिश्ता तोड़ डालते हैं, उन लोगों के लिए बयान करदा हदीस पाक में इबरत ही इबरत है। मेरी मदनी इल्तिजा है कि अगर आपकी किसी रिश्तेदार से नाराज़ी है तो अगरचे रिश्तेदार ही का कसूर हो, सुलह के लिए खुद पहल कीजिए और खुद आगे बढ़कर खंदा पेशानी के साथ उससे मिलकर ताल्लुकात संवार लीजिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, मुख्तसर सा है। फूफी से सुलह कर ली, हाथों हाथ फूफी से सुलह कर ली, ये हिकायत इसमें ये। तो इसके ज़िम्न में फिर और भी रिवायात, हिकायात और मदनी फूल, ज़्यादा डबल 12 पेज हैं इसके।
हदिया भी ज्यादा नहीं होगा इसका, ये हासिल करें घर घर की ये जरूरत है, बल्कि ये खरीद कर ज्यादा अपने पड़ोस में घरों में पहुंचाए। इंशाअल्लाह घर अमन के गहवारे बन जाएंगे अगर इस पर अमल किया तो। सल्लु अला सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम है अब्दुल गफूर जांगरी, मैं सिटी से उतर रहा हूँ और आपके चैनल को देख के मुझे बहुत खुशी होती है और आपके चेहरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और अल्लाह खुश रखे। गुलाम मुस्तफा तारी बात कर रहा हूँ नारवाल से, पंजाब से। शहजादा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ है कि नाम और अल्लाह का क्या मतलब है? बेसा मनफरत की दुआ है। नाम के माना है जी हाँ या सही, और हाँ और ला के माना है नहीं। नाम मानी यस, ला यानी नो। मेरी शादी हुई है 5 साल हो गए, लेकिन मैंने अपनी बहना से बेटा लिया गोद में पैदा होते ही। उन्होंने खुदा के लिए खुदा वास्ते करके दिया। मैं अपना नाम वल्दिये में लिखा सकता हूँ या नहीं? ये सवाल हमारा छोटा सा। नहीं, ये तो यही है कि जो इनके वालिद हैं ना, जो सगे जो असल वालिद हैं, जो वालिद हैं, उन्हीं का नाम रखा जाएगा, उन्हीं का नाम शो किया जाएगा, क्योंकि असल वालिद तो वही हैं। बतौर बाप अपना नाम लिखना या बोलना ये गुनाह है। इस पे हदीसों में वहीद आई है। शादी में भी कार्ड में बाज लोग बच्चा अपना जो पाला है जवान हो गया तो अब ये कि असल बाप का नाम लिखने के बजाय जिसने पाला उसका नाम लिखा जाता है, ये गुनाहगार हो रहे हैं। पर्दे के बारे में सवाल जवाब एक किताब है, इसमें इसकी तफसीलात मौजूद हैं। ईद की नमाज में सफ़ों के दरमियान छोटे बच्चे भी होते हैं और ये देखा भी जाता है कि ईद के लिए काफ़ी बच्चों को लेकर पहुंचते हैं, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? क्या करे समझ में नहीं आती। बेचारे बच्चे नमाज भी नहीं समझते तो खेल कूद मचाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं कि बस अब क्या बताऊं यार। मस्जिद में ना समझ बच्चा लाना गुनाह है, ये इसकी हेडिंग है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिदों को ना समझ बच्चों और पागलों से महफूज रखो। फिर सुनन इब्ने माजा, मस्जिदों में शोर करना, ये फिर इसके बाद इसके नीचे मदनी फूल है। मस्जिदों में शोर करना गुनाह है और ऐसे बच्चों को लाना भी गुनाह है जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि पेशाब वगैरह कर देंगे या शोर मचाएंगे। लिहाजा नमाजियों से अर्ज है कि हदीस में बयान करदा शरई हुक्म पर अमल करते हुए छोटे बच्चों को हरगिज मस्जिद में न लाएं। जज़ाकल्लाह। ये सोशल मीडिया पर दावत इस्लामी के पेज पर भी मिल सकता है, अमील सुन्नत के पेज पर, बाबा आपके पेज पर भी, दावत इस्लामी के पेज पर भी डलवा। जी हाँ, दोनों पर डालने की सब पर है बाबा। हाँ सब पर है, ये बता रहे हैं सब पर है। तरावी में एक इसका किस्सा यूं हमारे मुफ्ती अहले सुन्नत ने बताया था, दावत इस्लामी मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकतुल आलिया ने मुझे उस सूती पैगाम में बताया था कि एक कारी साहब का बताया था, उन्होंने इनको बताया था कि मस्जिद में हमारी मस्जिद में बच्चों का तरावी में यह हाल था कि तरावी में लोग लाते और एक कोने से दूसरे कोने तक ये तरावी में भागते होते, तो लोगों को मतलब बड़ा परेशान कर रखा था। अब यानी किसी का किस्सा हुआ कि वो भाग दौड़ की, उसने बच्चे ने सताया और शोर मचाया, तो उसके बाप को समझाया तो वो बच्चे को लेकर नाराज होकर चला गया। तो फिर उसने मुफ्ती साहब ने बताया कि उसने जैसे मुफ्ती साहब को उसने अर्ज की कि आप कुछ करें, तो इन्होंने ये हदीस शरीफ और कुछ मदनी फूल लिखा, तो वो उसका पेना फ्लेक्स बनाकर उस मस्जिद में लगा दिया गया। तो
उस मस्जिद में बच्चे आना बंद हो गए। ये मुफ्ती साहब ने मदनी बाहर मुझे सुनाई थी, तो मुझसे फरमाया कि अपनी तरफ से इसको आप जारी करें, मुझे ये कुछ याद पड़ता है। तो मैंने कुछ इसमें अल्फाज में कुछ फ़र्क करके, कुछ कमी बेशी करके अपने तौर पर, तो वो मुफ्ती साहब से चेक करवा लिया। तो फिर ये इसको हमने वो सोशल मीडिया पर दिया, और पेनाफ्लेक्स के लिए मैंने कहा ये हर मस्जिद में लगना चाहिए, ये है सारा साल काम आएगा। जी बाबा। हाँ, जुम्मा की नमाज में भी खासकर बच्चों को लाते हैं, इशा के टाइम पर भी, फुर्सत के टाइम पर, या छुट्टी के दिन असर में भी बच्चे मस्जिदों में, खासकर जहाँ तफरीक गाह के करीब मस्जिदें होंगी ना, वहाँ तो ठीक ठाक बच्चे हल्ला गुल्ला करते होंगे मस्जिद में जाकर। तो ये हर मस्जिद में इंतज़ामिया से तरकीब बनाकर या इमाम साहब से तरकीब बनाकर इसको लगाया जाता कि कोई इसको ले ना उड़े, इसकी तरकीब, या खुद ही कोई रख ना दे, लपेट गए। तो इसको आम कीजिए और सवाब कमाइए, हदिया भी बताइए। 150 रुपये हदिया है इसका। ये पेनाफ्लेक्स पर है, और ये लटकाने की का सिलसिला हो सकता है, इसमें डोरी भी लगी हुई है, तो ये लटका सकते हैं इसको। मस्जिद में कील गाड़ने पड़ेगा बाबा। वैसे कहीं ना कहीं कीलें लगी हुई होती हैं, अगर वो देख लें तो उसमें और उसमें कुछ न कुछ लगा हुआ भी होता है, अल्लाह बेहतर जाना। हाँ भाई, ये क्या कुछ है, ये मस्जिद के लिए बहुत मुफीद है। अब पता नहीं है, वक्फी जगह है मस्जिद है, इसमें हम कैसे बोलें कि हाँ कील ठोक दो इसमें। वहाँ जी अमीन एक रबड़ का नहीं होता जो चिपक जाता है दीवार से, लाइफ नहीं होती उसकी, इसमें अच्छे तो वाले उसमें भी आते हैं। चूना बादों का रंग किया हुआ होता है, तो उसमें चिपकाने के मसाइल थे। वापस हमने मार्बल पर जम जाएगा वो, लेकिन लाइफ शायद ये जो ज़्यादा नहीं होगी उसकी। मदनी पुल, मदनी चैनल के नाजरीन या हाजरीन जो भी हैं, ये जो सुन रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी ये आपस में ये जो कलाम हो रहा है ना, ये हमें इस बात का पता देता है कि मस्जिद का मामला जो है ना, ये बड़ा नाजुक मामला है। ये नहीं कि हम गए और जाकर एक जैसे कि कीली ठोक दी और लगा लिया कि ये लटका दो वो लटका दो। ये अल्लाह का घर है, वफ़ की जगह है, यहाँ कील लगाने के लिए भी शरई रहनुमाई लेनी पड़ेगी, और कील लग गलत गई, चश्मा करने पर भी जी मैं कहा स्टिकर भी चिपकाते रहते हैं लोग मस्जिदों में। कील गलत लग गई, मैं कह रहा हूँ कील गलत लग गई। अब कील गलत लग गई, इसके निकालने के लिए भी शरई रहनुमाई लेनी पड़ेगी कि गलत लग तो गई, अब निकालने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि निकालने के बाद ज़्यादा ख़राबी के इम्कान भी बाद औक़ात होते हैं। तो ये भी एक हमने मसला सीखा था कि अब लग गई है गलत, अब पूछो मुफ्ती साहब से आप निकालें कि ना निकालें। और इसमें जब ये तहरीर आई थी तो मुझे याद है कि स्टिकर बनाने का इस पर मशवरा हो रहा था कि इसके स्टिकर बना देते हैं और वो आसानी से चिपक जाएंगे। तो अमीर अहले सुन्नत ने इस पर भी तरबियत यही फरमाई थी कि चूँकि वफ़ की दीवारें होंगी तो स्टिकर भी लगाना ये भी मसला है, और अगर कलर पे लगा दिया और स्टिकर बाद में जब उखड़ेगा तो उसका कलर भी ख़राब होगा। ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात है कि हम मस्जिद में जाते हैं कि हम कोई हरज नहीं है, लगा दिया स्टिकर लगा दिया, ये लगा दिया, कील ठोक दी, फलां फलां कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, शरई रहनुमाई ज़रूरी है। एक हल समझ आता है, इसकी रस्सी अगर बड़ी कर दी जाए और जो नक्शा जात होता है ना, उसकी कील से उसकी सपोर्ट ली जाए और उसके नीचे ये लटकता रहे। अब यह कि मुतवल्ली और मस्जिद की इंतज़ामिया जो भी है, जो मस्जिद का आम आदमी हो, उससे तरकीब बनाई जाए कि इसको मतलब लगाना है। मस्जिद दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से रहनुमाई ले ली जाए कि क्या ऐसे अहम काम के लिए कील लगाई जा सकती है, क्योंकि अभी मैं तो कुछ नहीं कह सकता अपनी तरफ से, उलमा जो फरमाए मैं वही कहने का पाबंद हूँ। जी बेटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।